وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 153 نمبر آیت مبارکہ سے تقریباً سورہ مبارکہ کے اختتام تک اب ایک موضوع ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ایک مناظرانہ اور ایک ڈیبیٹ کی کیفیت ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اور ہم پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور جب اللہ کے حبیب مدینہ طیبہ میں تھے تو کفر اور شرک کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج اہل کتاب کا تھا۔ اہل کتاب کا حضور کے مشن میں رکاوٹ بننا یہ حضور کے لیے اور بھی دکھ کا باعث تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے حبیب جو پیغام لے کر آئے تھے وہ الہامی پیغام تھا جو حضور سے پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے پیروکار۔ اب ان کو تو اسلام کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی رکاوٹ بنے۔ اب آج کی آیات مبارکہ سے آگے تک یہی موضوع بیان ہو رہا ہے کہ اہل کتاب محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کر کے دکھائیں تو ہم بھی ایمان لائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ جو کچھ ریکوائر کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے اس سے بڑھ کر چیزیں ریکوائر کی ہیں۔ اب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اور وہ مثالیں یہ ہیں کہ محبوب آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محبوب آپ قرآن فوراً لے کر آ جائیں، جیسے ہمارے نبی کوہ طور پہ چل کے وہ تختیاں اور احکام عشرہ لے کر دفعتاً اور فوراً آ گئے تھے۔ یہ تھوڑا تھوڑا وحی کا نزول جو کبھی مکے میں ہوتا ہے کبھی مدینے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فوراً آسمانی کتاب کو لے آئیں اور ہمیں دکھا دیں کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، تو اہل کتاب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب یہ تو بڑی تھوڑی سی ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے بڑا سوال یہ اپنے نبی سے کر چکے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دیں۔ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، باقاعدہ ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرما رہے محبوب آپ موازنہ کریں دونوں خواہشات کا۔ ایک ہے کہ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ پوری کتاب اتر آئے اور ہمارے سامنے آئے اور پتہ چلے یہ اللہ نے اتاری ہے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ذرا اس سوال کو دیکھیں جو میرے کلیم سے کیا کہ اللہ کو ہی سامنے لے آؤ۔ اس کی پھر ان کو جو عذاب میں جکڑا گیا بنی اسرائیل کو پوری طویل فہرست ہے، بہت ساری آیات مبارکہ میں جن میں اللہ ان کے اوپر نازل کیے گئے جتنے عذاب ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کے جو رانگ ڈیسیژن ہیں اور جو ان کے غلط عقائد ہیں اور ان کے اوپر جو پنشمنٹ ہے، اللہ نے اس کی بات فرمائی ہے۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سماعت کریں گے تو ترجمہ ایسے چلتا جائے گا، یسألک، یہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، محبوب آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا، ان کا معنی کہ تنزل، آپ نازل کروائیں، آپ اتروائیں، آپ لے کر آئیں۔ تنزلہ نہیں ہے، تنزلہ ہوتا تو پھر ہوتا نازل ہونا، اور تنزلہ کا معنی ہے نازل کروانا۔ محبوب اہل کتاب کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان تنزلہ، آپ اتروا دیں، آپ نازل کروا دیں، علیہم، ان اہل کتاب لوگوں کے اوپر، اہل مدینہ کے اوپر، کتابا من السماء، ایک پوری کی پوری کتاب، من السماء، آسمان سے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، فا کا معنی پس، قد تحقیق، سألوا، انہوں نے سوال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ فقالوا، پس انہوں نے کہا اہل کتاب نے اپنے نبی کو، ارنا اللہ جہرتاً، ارنا، ہمیں دکھا دیں، اللہ کو، اپنے اللہ کو ہمیں دکھا دیں، جہرتاً، کھلم کھلا،
جیسے ہم نے جارہ کا لفظ پچھلے دنوں بھی پڑھا ہے، جیسے کچھ نمازیں جاری ہوتی ہیں جن میں ہم اونچی قرات کرتے ہیں، فجر، مغرب، عشاء، کچھ سری نمازیں ہیں جن میں ہم آہستہ سے قرات کرتے ہیں۔ تو جہر کا معنی ہے واضح ہونا، جیسے اللہ اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب بیان فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو بلند آواز سے نہ پکارو، تو اہل کتاب کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو کھلم کھلا، تو اللہ فرما رہا ہے اس طرح کے ان کے جو ڈیمانڈ تھی ان کے بعد ان کو پکڑ کیسے آئی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، فا کا معنی بس، اخذتہم پکڑ لیا ان کو، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ ان کا ظلم تھا۔ ظلم ضروری نہیں کہ ڈنڈے اٹھا کر کسی کو مار دیا جائے، ظلم یہ بھی ہے کہ فکری لحاظ سے انسان کسی کے ساتھ غلط سلوک کرے، کسی کے بارے میں غلط سوچے اور عملی لحاظ سے پھر اس کے ساتھ آئے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے ان کے ظلم اور غلط موقف کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، یعنی یہ بھی ظلم ہے کہ تم یہ ڈیمانڈ کرو کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، تو غلط قسم کی ڈیمانڈ کو بھی اللہ ظلم فرما رہا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ایک تو یہ غلط ڈیمانڈ تھی کہ اللہ کو دکھا دو، اللہ نے پکڑ لیا کڑک کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، ثم پھر اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا، بنا لیا، العجل بچڑے کو، من بعد اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود اور عبادت کرنے والا بنا لیا۔ کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی۔ وہ واضح نشانیاں کیا تھی؟ انہیں سایہ درکار تھا تو بادلوں نے سایہ کر دیا، یہ بچڑے نے تو نہیں کیا، یہ کرنے والی تو اللہ کی ذات تھی۔ انہیں کھانا چاہیے تھا تو اللہ نے کس شکل میں اتارا؟ من و سلوہ، پکا پکایا کھانا، صرف میٹھا نہیں، صرف نمکین نہیں، من بھی سلوہ بھی، وہ میٹھا بھی ہے وہ نمکین بھی ہے۔ جب اس سے اکتا گئے تو پھر کہا اب زمین سے چیزیں نکلنی چاہیے، پھر زمین سے چیزیں اللہ نے نکال دی۔ انہیں سمندر سے پار جانا درکار تھا تو ان کے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ تم اپنا عصا مارو اور پانی دو ٹکڑے ہو گیا، ان کا لشکر وہاں سے گزر گیا۔ فرعون کے مظالم سے اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ یہ ہے من بعد ما جاءتهم البینات۔ اللہ اپنے حبیب کو یہ تسلی دے رہا ہے، یہ غور طلب پوائنٹ ہے اس پورے معاملے کو سمجھنے کا کہ محبوب آپ نے تو ان کے سامنے ابھی صرف اپنی دعوت رکھی ہے، ان کے نبی نے اور ان کے رب نے ان کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا، بادلوں کا سایہ بھی ہو گیا، کھانا پینا بھی ہو گیا، فرعون کے مظالم سے نجات بھی مل گئی، انہوں نے تو ان کو صلہ اچھا نہیں دیا۔ تو محبوب آپ کی دعوت پہ اگر لبیک نہ کہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے بعد البینات، کھلی دلیلیں، یعنی اللہ کے رحم کی، اللہ کے فضل کی اور اس کی عطا کی واضح دلیلیں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذالک، یہ ہے تسلی۔ محبوب آپ ایگریسو نہ ہوں اور آپ مایوس بھی نہ ہوں، اللہ نے اتنے بڑے ان کے ظلموں کے بعد کیا کیا؟ فعفونا، فا کا معنی پس، عفونا ہم نے معاف کر دیا، ہم نے درگزر کیا ہے، ان ذالک ان کے یہ سنگین جرم جو واضح آیات آنے کے بعد بھی تھے، اللہ فرما رہے محبوب ہم نے جو معاف کر دی ہیں آپ بھی معاف کر دیں، آپ بھی ان کے اس انکار کے اوپر کان نہ دھریں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جس معاملے میں ایک کمپٹیشن میں کسی کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، جیسے مثال دی جاتی ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا تم بھی محنت کرو، فلاں نے بھی تو محنت کی ہے، اس نے بھی تو اچھے نمبر لیے ہیں، آپ بھی تو محنت کر لیں۔ اللہ فرما رہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، بابو آپ مایوس نہ ہوں، حضرت موسیٰ میرے نبی سے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے ان کو بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، ہم نے ان کو بڑی دلیل عطا فرمائی تھی، ان کو واضح حجتیں عطا فرمائی تھی، تو محبوب وہ بھی آپ کے بھائی تھے، ان کا مشن بھی آپ جیسا تھا، لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو سلطانا مبینہ، مبین کا معنی واضح، سلطان کا معنی غلبہ، بڑھائی، دلیل، اللہ سے کلام، تورات، ہر حوالے سے اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اب ہے نافرمان قوم کی نافرمانیوں کی ایک پوری لسٹ۔ کسی فرد جرم جب عائد کیا جا رہا ہو تو پھر پورے کے پورے
معاملات کو پہلے دلیل بنایا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کو اگر کسی موقف پہ لانا ہو تو ان کو تو ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر مثال دی، محبوب انہیں توحید و رسالت کا پیغام پہنچانا تھا اور ان کو اس پیغام پہ برقرار رکھنا تھا اور یہ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ فرما رہے محبوب ہم نے کوہ طور کو ایسی کیفیت میں پیدا کر دیا، ایسی کیفیت میں لے آئے جیسے ان کے اوپر ابھی گرنے والا ہو۔ جب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا تو پھر یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے پرومس کیا کہ ہم اللہ رسول کے ساتھ وعدے کو پورا کریں گے۔ لہذا محبوب یہ ڈراوے والی قوم ہے، اس کو ڈراوا ہی دے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، واو کا معنی، اور رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقہم ان کے اوپر، الطور طور یعنی طور پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے بلند کر دیا کہ یہ سمجھے کہ اب ہمارے اوپر فوراً گر جائے گا، بِمِیثَاقِہِم ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے۔ وہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے اپنے نبی کے ساتھ اور ان کی دعوت کے اوپر ایمان لائیں گے۔ قُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اب یہ ان کے جرم ہیں سارے، اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے، یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ جرم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہوا یہ کہ وادی سینا میں 40 سال تک بنی اسرائیل پھرتے رہے، یہ جن کا اللہ تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اللہ نے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو اس صحرا سے نکل کر تو تمہارے داخل ہونے کی کیفیت یہ ہو کہ تمہارے سر جھکے ہوں اور سجدے کی کیفیت ہو، اور تمہاری زبان کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے معافی والے جملے ہوں۔ اللہ فرما رہے محبوب یہ اتنی نافرمان قوم ہے کہ ان کو جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ وہ کیا کہا گیا؟ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو، ادخلوا داخل ہونا، البابا شہر کے دروازے سے۔ وہ صحرا سے نکل کر جب شہر میں جانے لگے انہیں ہدایت اور راستہ مل گیا، پہلے تو سرگرداں پھرتے رہے۔ سرگرداں کیسے پھرتے رہے؟ آپ ایک گول سے کسی شیشے والے برتن کے اندر ایک چھوٹی سی کسی کیڑی کو، مکڑی کو ڈال دیں اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہے، اس کو راستہ نہ ملے، تھوڑا سا اوپر چڑھے پھر گر جائے۔ یہ کیفیت تھی ان کے وادی سینا میں کہ سرگرداں پھرتے رہے، جس طرف جاتے تھے انتہا کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ اب یہاں اللہ نے ان کو باور کروانے کی کوشش کی کہ میں تو تمہارے اوپر یہاں بھی رحم کرنے والا ہوں، یعنی راستہ صحرائے سینا سے باہر نکلنے کا انہیں نہیں ملا۔ اب دھوپ تھی تو کیا ہوا؟ بادلوں نے سایہ کر دیا، کھانا پینا نہیں تھا تو اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، اور پانی نہیں تھا تو اللہ نے چشمے پیدا کر دیے۔ اب یہ ساری باتیں جب اللہ بیان فرما رہے تو محبوب یہ تو پھر بھی اطاعت کرنے والی قوم نہیں ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان کو فرمایا داخل ہو جاؤ البابا دروازے میں، وہ جو وادی سینا سے نکل کر شہر کے اندر جانا ہے اس شہر کے دروازے میں تم داخل ہونا، سجدہ سجدہ کرتے ہو۔ محبوب انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم نے ان کو کہا کہ ہفتے کی عبادت کے معاملے میں تم مبالغہ نہ کرنا، کہ اللہ نے ان کو کہا تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن۔ انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے جال اور نالیاں بنا کر، تالاب بنا کر انہوں نے مچھلیاں وہاں سٹور کر لی، قید کر لی، تو ہفتے والے دن تو پکڑ اتوار والے دن لی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی ان کی ایک ہمارے ساتھ چال تھی، تو محبوب یہ اگر میرے ساتھ چال کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ چال کرے تو آپ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ واو کا معنی، اور قُلْنَا ہم نے کہا، لَهُمْ ان کو، لَا تَعْدُوا زیادتی نہ کرو، آگے نہ بڑھنا، فِي السَّبْتِ سبت کے معاملے میں۔ سبت عربی میں ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یوم السبت یہودیوں کا مذہبی عبادت والا دن ہے، جس طرح عیسائیوں کا سنڈے ہے، مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا واو کا معنی، اور اخذنا ہم نے لیا تھا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا میثاق وعدہ، غلیظا پختہ، پختہ وعدہ ان سے لیا تھا، لیکن یہ سارے وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے، تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ اللہ فرما رہے پھر ان پر میں نے اپنی پھٹکار شروع کر دی، میں نے اپنی لعنت ان کے اوپر کرنا شروع کر دی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ فا کا معنی پس، با سبب کے لیے ہے، ما زائدہ ہے، نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ اور ان کے توڑنے کی وجہ سے، مِيثَاقَهُمْ ان کے وعدہ، ان کے وعدوں اور ان کے عہد و پیمان کو، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے لعنت کی، ایک تو وعدے توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
اور دوسرا وَكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کی وجہ سے بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی پھٹکار کب پڑتی ہے۔ نمبر 1 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور ایک وعدہ ہم اللہ سے کر آئے ہیں، جب اللہ نے ہماری ارواح کو پیدا کیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہا گیا اللہ تم نے پیدا کیا، اور اس کی اطاعت کا وعدہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے تو یہ ہمارا بھی وعدہ توڑنا ہے۔ آج مسلمان اگر مظلوم ہے اور مسلمان محکوم ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا انکار بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر لعنت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے؟ ہم پڑھتے سارا کچھ ہیں، پریکٹیکل ہماری زندگی میں نہ سیاسی اسلام ہے، پولیٹیکل اسلام بھی نہیں ہے، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسلام بھی نہیں ہے، اور ہماری سوشل، سماجی اور یہ ہماری آئلی زندگی کے اندر بھی اسلام نہیں ہے۔ ہم بہت ساری پچھلی آیات مبارکہ میں یہ پڑھ آئے ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ فرما رہے ان کے اوپر میں نے لعنت کی ہے، کیوں؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، واو کا معنی، اور قتلہم، ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، الانبیاء، انبیاء کو، بغیر حق، نا حق۔ آپ ذرا اندازہ کریں اگر اسرائیلی ریاست فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اگر مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے تو یہ تو امت ہی ہیں۔ ان کے نبیوں کے ساتھ اہل کتاب اور یہودیوں کا سلوک کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے پیغمبر اور میسنجرز کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اگر وہ امت کے ساتھ یہ سلوک کر دے تو یہ کوئی دور والی بات نہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو نا حق، تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کے اوپر لعنت شروع کر دی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور جب انہیں کہا گیا بھئی اللہ کی طرف آ جاؤ تو کہتے ہیں بھئی ہمارے دلوں کے اوپر تو اللہ نے پردہ جو ڈال دیا ہے اور مور لگا دی ہے تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تنزیہ جملے اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی بات کی وجہ سے ہم نے لعنت کی ہے، وہ بات کیا ہے؟ قلوبنا غلف، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، ان کے اوپر غلاف ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہیں، ہم ہدایت کی طرف آ نہیں سکتے۔ محبوب ان کی ان باتوں کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی ان کو لعنتی قرار دے دیا ہے۔ اگر آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قرآن فوراً آ جائے تو آپ کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ وہ مسئلہ ہے جو تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر، کفار کے دلوں کے اوپر مور لگا دی ہے تو پھر ان کا قصور تو کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ دین کی طرف نہیں آ رہے تو۔ اللہ فرما رہے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہم نے نہیں ڈالا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی خیر والی صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ یہ جملہ اپنے پلے باندھ لیں۔ آج کل بڑے جگہوں پر یہ معاملہ ڈسکس ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں کاموں کی توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو ہم برائی بھی کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے ہے، دیا جو اللہ نے ہے تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہے۔ یہ پچھلے دنوں بھی جملہ آیا، آج بھی آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے بیک وقت انسان کو دو صلاحیتیں دی ہیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی۔ اب یہ دونوں صلاحیتیں اس کا امتحان ہے، لیکن اگر ہمہ وقت انسان شر کو بروئے کار لاتا رہے تو خیر کا پہلو اور خیر کی ڈیوائسز وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں کے اوپر پردہ اللہ نے نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے اپنی خیر کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ تو جس چیز کو انسان استعمال نہیں کرتا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خیر والے سافٹ ویئر یوز ہی نہیں کیے تو ان کے سافٹ ویئر ہی کرپٹ ہو گئے ہیں۔ اب اگر یہ برائی کی طرف آتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے نہ کہ ان کے خالق کا قصور ہے۔ بل طبع اللہ علیہا، بل کا معنی بلکہ طبع اللہ، مور لگا دی ہے اللہ نے، علیہا، ان کے اوپر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ جواب دیں آپ اس بندے کو جو ریشنلسٹ ہے، جو عقلیت پرست ہے، جو یہ کہتا ہے بھائی اگر گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو میں ہو بھی جاؤں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے بکفرہم، انسان جب بھی راہ ہدایت سے بھٹکتا ہے تو اس کو اللہ نہیں بھٹکاتا، بلکہ وہ کس لیے بھٹکتا ہے؟
اپنے برے کاموں کی وجہ سے بھٹکتا ہے، اس کی صلاحیت خیر والے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور یہ اس کی اپنی وجہ ذات بنتی ہے، نہ کہ اللہ بنتا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، فا کا معنی پس، لا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے سے محبوب ایمان لے آئیں گے اہل کتاب میں سے، باقی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ تھوڑے سے کون سے؟ حضرت عبداللہ بن سلام جیسا شخص جو یہودی عالم ہے، وہ قرآن کی آیات کو جب پڑھتے ہیں تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ آپ کے لیے دعوت مطالعہ ہے ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں، کہ یہودیوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگائی۔ وہ تہمت کیا تھی؟ کہ یہ عورت بغیر شادی کے بچہ لے کر کہاں سے آئی ہے۔ اب یہ جو تہمت تھی، اس تہمت کا دفاع قرآن مجید اور سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا ہے۔ تہمت لگانے والا کون ہے؟ یہودی۔ جس پہ لگ رہی ہے وہ کون ہے؟ عیسائی۔ اب دونوں کی مخالفت کا یہ ایک معاملہ ہے، لیکن یہ دونوں مسلمانوں کی مخالفت میں اکٹھے ہیں، لیکن دفاع عیسائیت کا کون کر رہا ہے؟ قرآن مجید کر رہا ہے۔ یہ اسلام کا وہ احسان ہے عیسائیت کے اوپر جو عیسائیت کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، اور ان کے ماننے والے آج دنیا میں کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے قرآن کا کہ تمہارے نبی کی ماں کی پاک دامنی تو قرآن نے بیان کی ہے، اور ان کے اوپر تہمت لگانے والے یہودی ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی اسلام مخالفت میں دونوں اکٹھے ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ سن لیجئے گا۔ اور جو صلیب کا مسئلہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی پھانسی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہاں ایک نص قطعی قرآنک ٹیکسٹ ہے، صرف 3 لائنیں ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے ان کے انکاروں کی وجہ سے، مسلسل انکار کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے قول کی وجہ سے، وہ قول کیا ہے؟ علی مریم بہتانًا عظیما، علی کا معنی پر، مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتانًا عظیما، چھوٹا موٹا بہتان نہیں لگایا، بہتانًا عظیما، بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہم نے ان کے اوپر اپنی لعنت اور اپنی طرف سے پھٹکار بھیج دی۔ اور ان کا جملہ کیا تھا؟ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ۔ یہ 3 جملے نہایت غور طلب جملے ہیں۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، قتلنا، ہم نے قتل کیا ہے، المسیحہ، حضرت عیسیٰ کو۔ کون ہے عیسیٰ؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن اپنا موقف سمجھانے کے لیے اتنی لمبی سی گفتگو نہیں کرتا، قرآن بڑی چھوٹے سے پیرائے میں بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے، اور وہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ انا قتلنا، ہم نے قتل کیا ہے، المسیح، جناب مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہاں قرآن نے یہ سمجھا دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ اب یہ قرآن کا ایک ہی اسلوب ہے کہ چھوٹا سا جملہ عیسیٰ ابن مریم، اور اتنی بڑی لمبی داستان عیسائیت کی جس کے اوپر انسائیکلوپیڈیاز لکھے جا چکے ہیں، قرآن نے 3 لفظوں میں ان کے موقف کو رد کر دیا۔ بھائی عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم ہے۔ اور یہ کہا کس نے ہے؟ یہودیوں نے کہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہودی بھی حضرت عیسیٰ کو ابن مریم مانتے ہیں، نہ کہ وہ ابن اللہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ، اب وہ ہیں کون؟ رسول ہیں۔ اب یہاں یہودیت کا حضرت عیسیٰ کو ہینگ کرنا اور عدالتوں سے حکم لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ان کو رسول سمجھتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے رسول اللہ ابن مریم کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو اللہ کے رسول ہونے کے بعد، عیسیٰ ابن مریم ہونے کے بعد ہم نے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ ہے ان کا ہینگ کرنے کا وہ عقیدہ جس کو اسلام جس کی مذمت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، واو کا معنی، اور ما نہیں، قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو، قتل ہی نہیں کیا۔ وما صلبوہ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، صلبو، صلیب دی، ہینگ کیا، لٹکایا ہو ان کو، نہ ہی ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی کے اوپر چڑھایا۔ ولیکن شبہ لہم،
لیکن وہ جو پھانسی کا پھندا لے کر جھول گیا پھانسی کے پھندے پر، وہ کون تھا؟ ولیکن شبہ لہم، ایک اور شخص کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی اللہ نے بنا دی اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب وہ بندہ کون تھا؟ اس کو بھی ایک سزا ملی۔ وہ جو بندہ حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، مفسرین یہ کہتے ہیں اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کا اعلان نبوت کتنے سالہ عمر میں تھا؟ تقریباً حضور کا اعلان نبوت کتنے سالوں میں؟ اور حضرت عیسیٰ کا اعلان نبوت ہے 30 سالوں کے بعد، اور حضرت عیسیٰ کو اس کے بعد اپنی زندگی جو ملی ہے تبلیغ کے لیے وہ صرف 3 سال ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور اس کے بارے میں ایک اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہر جنتی کی جنت میں عمر کتنی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے مطابق عمر ہوگی، اور وہ عمر کتنی ہے؟ 33 سال۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیت کے بقول اور یہودیت کے بقول جب ہینگ کیا گیا، پھانسی دی گئی، تو عمر کتنی تھی؟ 33 سال۔ اب ان 33 سالوں میں جو دعوت کے 3 سال ہیں، ان میں تقریباً کتنے لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے؟ 13، 17، 19، یہ 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں 13، 17 اور 19۔ ان کو حواری کہا ہے قرآن نے۔ ان میں سے ایک حواری وہ تھا جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہماری کرنسی ہے 30 روپے بنتے ہیں، اسی طرح کی 30 روپے لے کر اس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا وہ حواری جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی اور یہودیوں کے ہاتھوں بک گیا صرف 30 روپے لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل میں حضرت عیسیٰ کی شکل کو ڈال دیا، اور وہی پھانسی کے پھندے کے اوپر جھول گیا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے ایک اور تشبیہ بنا دی گئی، اور وہ تشبیہ کس کی تھی؟ ایک وفا نہ کرنے والا صحابی، ایک وفا نہ کرنے والا حواری حضرت عیسیٰ کا، اس کو حضرت عیسیٰ کا جامہ پہنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ بس آخری آیت مبارکہ یہ اس کا ایک جز ہے، نئی آیت نہیں ہے۔ اب عیسائیوں نے کیا کہا کہ بھئی ہمارے نبی کیا ہینگ ہوئے یا نہیں؟ ان الذین اختلفوا فیہ میں امام رازی نے لکھا ہے کہ 3 عیسائیت کے گروہ بن گئے کہ جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ پھانسی کے پھندے پہ کیوں چلے گئے۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اولاد کس کی ہیں؟ آدم کی، اور آدم نے معاذ اللہ سب سے پہلے پیدا ہو کر کیا کیا؟ گناہ کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ اللہ نے منع کیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے، اللہ نے جنت سے اتار دیا۔ عیسائیت کا عقیدہ ہے جب بھی اب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے گناہ ختم کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایک غسل دلاتے ہیں جس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو انگلش میں آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ بپتسمہ دے کر اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ، حضرت عیسیٰ پھانسی کے پھندے پہ گئے تو ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب جو حضرت عیسیٰ پھانسی چڑھے بقول ان کا موقف ہے حضرت عیسیٰ کو جسمانی پھانسی دی گئی، روحانی طور پر پھانسی نہیں دی گئی۔ ایک اور گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کو روحانی پھانسی دی گئی، جسمانی پھانسی نہیں دی گئی۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے ان کو جسمانی بھی پھانسی دی گئی، روحانی بھی پھانسی دی گئی، اور امام رازی نے 3 گروہ ان کے ذکر کیے ہیں عیسائیت کے، جیسے ہمارے ہاں تفرقہ بازی ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی سیکٹیرینزم ہے۔ انہوں نے کہا پہلا گروہ ہے نستوریہ، دوسرا ہے ملکانیہ، اور تیسرا ہے یعقوبیہ۔ یہ تینوں کے اپنے اپنے موقف ہیں، لیکن اللہ نے ایک جملہ کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، کبھی بھی اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے یقینا۔ یقینی بات تو یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بل کا معنی بلکہ رفع بلند کیا ہے، ہو حضرت عیسیٰ کو، اللہ نے الیہ اپنی طرف۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضرت عیسیٰ آپ کدھر ہیں تو قرآن ٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، کس کی طرف؟ اپنی طرف۔ اور کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، میں تو غالب اور حکمت والا ہوں، اس سے بڑے کام بھی فرما سکتا ہوں۔ واؤ کا معنی، اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عزیزہ، غالب، حکیمہ،
حکمت والا۔ تو یہ 158 نمبر آیتیں مبارکہ ہوئی ہیں۔ آگے پھر اہل کتاب کا ہی تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ ابھی عیسائیت کے عقیدے میں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ہینگ کیا ہے اس کے اندر تھوڑی گفتگو اور ہونے والی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔